رسول الکریم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، اللہ پاک کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں خانقاہ کی اس محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور یہاں اپنے ذکر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ پاک کا ہم پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ اس وقت ہم جیسے کتنے لوگ ہوں گے جو دنیا کے کس کاموں میں مصروف ہوں گے، ان کا بھی جان مال وقت وہاں لگ رہا ہوگا اور ہمارا بھی جان مال وقت یہاں لگ رہا ہے۔ اب ہم خود ان سے موازنہ کریں کہ کن کا جان مال وقت قیمتی ہے۔ آج ساری دنیا کے انسان، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، چاہے بیمار ہے یا صحت مند ہے، وہ اپنا جان مال وقت لگا رہے۔ امیر امیری کے اندر لگا رہے کہ میں اور امیر ہو جاؤں، غریب اپنی غریبی کے اندر محنت کر رہا ہے کہ میں اور امیر ہو جاؤں، صحت مند صحت کے اندر فکر اور محنت کر رہا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اور جو ٹھیک ہے، جو صحت مند ہے، وہ اس کے اندر محنت کر رہا ہے کہ میری صحت خراب نہ ہو۔ ہر انسان محنت کر رہے، ہر انسان محنت کر کے اپنا جان مال وقت لگا رہے۔ کوئی ایسا شخص آپ کو یہ نہیں ملے گا جو یہ تین چیزیں نہ لگا رہا اور جو محنت نہ کر رہا۔ تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہم پر فضل کیا۔ اس پرفتن دور کے اندر نے اللہ نے ہمیں یہاں ذکر کی مجلس میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کا پتہ انسان کو تب لگے گا جب اللہ پاک اس پہ انسان کو نوازیں گے۔ فرمایا کہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، انسان چاہے اس کو ٹھیک جگہ پہ لگا کر اس سے فائدہ اٹھا لے، اس کو چاہے تو ضائع کر دے۔ اس کی مثال برف کی طرح ہے۔ برف ہے نا، برف، اس کو اگر باہر گلی میں رکھ تو وہ پگھلے گی، اس نے تو پگھلنا ہی ہے، اس کا کام ہی پگھلنا ہے۔ لیکن وہاں کیا ہوگا؟ پانی کا کیچڑ بنتا جائے گا، جو گزرے گا اس کو نقصان پہنچے گا۔ اور اسی کو اگر ہم کسی کولر میں یا کسی برتن میں ڈال دیں، وہاں پانی ٹھنڈا ہوگا اور اس کو پی کر لوگ اس سے فائدہ پہنچیں گے۔ اس طرح اگر میرا وقت اچھی جگہ پہ لگے گا، اللہ والوں کی صحبت میں گزرے گا، تو میں ایسا بنوں گا کہ میری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا، نہ کہ میں کسی کو نقصان کا ذریعہ بنوں۔ اس وقت تین چیزیں ایسی ہیں جس کی ہم سب سے بڑی ناقدری ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں۔ ایک اسلام، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ دین اسلام اللہ کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر تب آئے گی جب قیامت کے دن فیصلہ ہو رہا ہوگا۔ جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کو جنت میں ڈالتا۔ جس نے ایک دفعہ بھی پڑھا، اس کو جنت میں ڈالتا۔ پھر ہمیں قدر آئے گی کہ کتنی بڑی اللہ پاک نے ہمیں نعمت دی۔ کلمہ کتنی بڑی اللہ پاک نے ہمیں نعمت دی ہے۔ اللہ میں اس کی قدر دنیا میں ہی نصیب فرما دے۔ اس کی قدر اللہ پاک ہمیں دنیا میں ہی نصیب فرمائے، اور اپنا جان مال وقت ایسی جگہ پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، جس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔ اور ہماری زندگی کا مقصد بھی جس نے بنایا اسی نے بتایا۔ انسان دنیا میں کوئی چیز بناتا ہے، اس کے ساتھ ایک کتاب دے دیتا ہے۔ موبائل کے ساتھ کتابیں آتی ہیں، اس میں طریقہ لکھا ہوتا ہے، یہاں سم ڈالیے، یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے۔ اسی طرح جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، اسی نے ہمارے بارے میں بتایا کہ میں نے ان کو کیوں بنایا۔ قرآن کی آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی رضا کو تلاش کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ میں نے اپنی پہچان کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا جو اللہ کی پہچان کراتے۔ ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ ہماری ضروریات میں، مقصد نہیں ہے، وہ ہماری ضرورت ہے۔ اب میں کہوں کہ میرا مقصد کیا کہ میں کام کروں، پیسے کماؤں، یہ میرا مقصد نہیں ہے، میری ضرورت ہے۔ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اگر اللہ پاک راضی ہو گئے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔
ہماری دنیا اور آخرت دونوں زندگی بن جائے گی۔ اور اللہ پاک نے انسان کو اپنی رضا کے طریقے بھی بتائے کہ اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں، اور اللہ نے رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کو بھی جاری فرمایا، جو آ کر وقتاً بوقتاً انسان کی رہنمائی کرتے تھے، انسانوں کو اللہ کی پہچان کراتے تھے، انسانوں کو اللہ کی پہچان کراتے تھے، تاکہ انسان اپنے رب کو پہچان کے زندگی گزارے اور وہ کامیاب ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ جنت ہے، اور اصل ناکامی جہنم ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اگر ایک انسان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، یہ کوئی ناکامی نہیں ہے، یہ کمی ضرورت موت تک ہے۔ موت کے بعد اس کو کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس پہننے کے کپڑے کی کمی ہے تو یہ کمی اس کے پاس موت تک ہے، موت کے بعد اس کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کھانے پینے کی کمی ہے تو یہ کمی صرف موت تک ہے، موت کے بعد اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان کے پاس ایمان کی کمی ہے، عمل کی کمی ہے، تو یہ کمی اس کی آخرت تک رہے گی، کیونکہ فرمایا کہ اصل جو زندگی ہے وہ موت کے بعد آنے والی زندگی ہے۔ وہ ایسی زندگی ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں جو دنیا کی زندگی ہے اس کے بارے میں علم ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 90 سال۔ آج کل تو 70 سال سے اوپر کم ملتے، پتہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی، پتہ ہے سب کو، لیکن جو موت کے بعد آنے والی زندگی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اصل زندگی وہ ہے، اس کی جو کمی ہے اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس کی جو کمی پوری ہوگی وہ اعمال کے ساتھ ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ہوگی۔ اس کے بارے میں ہمیں کیسے بتایا؟ اللہ پاک نے بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب آپ علیہ السلام معراج پہ جا رہے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب یہ بات بیان ہو رہی ہو، یہ حدیث بیان ہوئی، تو سارے وعلیکم السلام کہیں، تو ہم سب بھی کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہا کہ اپنی امت سے کہنا کہ جنت کی جو زمین ہے وہ چٹیل میدان ہے، وہاں کے لیے کچھ لے کے آنا، وہاں کے جو محلات ہیں وہ یہاں بیٹھ کے بنانے پڑے۔ آتا ہے نا حدیث میں کہ جو 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اللہ پاک جنت میں ایک محل بناتے ہیں، جو ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے جنت کے اندر اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال اس کے سائے میں دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم ہو۔ یہ چیزیں ہمیں یہاں بیٹھ کر وہاں کی چیزیں بنانی۔ بعد میں آنے والی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ اعمال پر بنے گی۔ مثال یوں لے لیں، اللہ حفاظت فرمائے، دنیا کے اندر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دونوں کان نہیں ہیں، تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ اس کو واپس بھیج دو، یہ ٹھیک ہو کر آ جائے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے نا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان عمل کی کمی لے کر قبر کے اندر چلا گیا، وہاں سے واپسی ناممکن ہے، کیونکہ موت کے بعد کے جو فیصلے وہ صرف اعمال پر ہیں، وہ حسب نسب پر نہیں ہے، وہ ذات پر نہیں ہے، وہ عامل، عالم، مفتی کسی پر نہیں ہے۔ ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا، قبر میں رکھا گیا، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، تو ایک صحابی نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ ہم تیرے حوالے کس کو کر رہے ہیں؟ تو اندر سے کیا آواز آتی ہے؟ یہ ہماری رہنمائی کے لیے۔ کہا یہاں حسب نسب نہیں چلتا، یہاں اعمال دیکھتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ آپ علیہ السلام کی سب سے لاڈلی بیٹی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ موت کے بعد جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ قبر ہے، موت کے بعد آنے والی جو سب سے پہلی زندگی ہے وہ قبر ہے۔ وہاں کتنے سال رہنا یہ اللہ کے علم کے خزانے میں ہے، یہ اللہ کے علم کے خزانے میں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ کوئی آج اگر مرتا ہے وہ 200 سال قبر میں رہتا ہے یا 2000 سال رہتا ہے، اللہ کو پتہ۔ ابھی ہم محنت کرتے ہیں دنیا میں کہ ہم اچھا گھر بنا لیں، وہاں پر اچھی چیزیں ہوں تاکہ ہم آرام سکون سے رہیں، سب کی سوچ ہے۔ اب کتنے سال رہنا یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ ایک انسان محنت کرتا ہے، کماتا ہے، گھر بنانے لگتا ہے، جب گھر تیار ہو جاتا ہے تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس پہ نہیں رہ سکتا۔ اب وہ کہاں چلا گیا؟ وہ ہمیشہ کی جگہ میں چلا گیا۔
اب وہ ہمیشہ جنت میں گیا یا جہنم میں گیا یہ کس کو پتہ. لیکن ہمارے بنانے والے نے، ہمارے خالق نے ہمیں بتا دیا کہ تم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، تھوڑے وقت کے لیے بے چین. انسان کا سفر عالم ارواح سے شروع ہے. کہتے ہیں نا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر. ہم سب کا سفر عالم ارواح سے شروع ہے. عالم ارواح سے چلتے 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 آج ہم دنیا کے پیٹ میں پہنچے. اب یہاں کتنے سال رہے یہ اللہ کو پتہ ہے. یہاں سے ہمارا سفر چلتے چلتے قبر تک ہے. قبر سے حشر کا میدان، پھر آگے فیصلے، یہ تو جنت میں چلے جاؤ، یہ تو جہنم میں چلے. اور یہ ہمارے اختیار میں، یہ ہمارے اختیار میں کہ ہم نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنا جان مال وقت ایسی جگہ پہ لگا کے جہاں اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، ہمیشہ کی جنت میں جاتے ہیں یا ہمیشہ کی جہنم میں جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دین اسلام، کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے قیمتی چیز ہے. اس کی ہم سے بہت بڑی ناقدری ہو رہی ہے آج. اس کی ہم سے بہت بڑی ناقدری ہوئی، اللہ ہمیں معاف فرمائے. اس کا پتہ تب چلے گا جب فیصلہ اور ہوگا کہ جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال. تو میرے بھائیو دوستو، آنے والی جو زندگی ہے اس کی تیاری ہم نے اسی زندگی کے اندر کرنی ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اللہ پاک دیں گے جہاں ہمیشہ رہنا. فرمایا کہ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میں بوڑھا نہ ہوں. یہ سب کی خواہش ہے. کسی سے بھی آپ پوچھو، کسی بزرگ سے پوچھو، وہ کہتا ہے میں جوان ہو جاؤں. کسی بیمار سے پوچھو، وہ کہتا ہے یار میں ہمیشہ صحت مند رہوں. یہ سب کی چاہت ہے، سب کی چاہت ہے. لوگوں نے اس پہ تحقیق کی، ڈاکٹروں نے بولا یہ ناممکن ہے، لیکن دین اسلام نے خبر دی یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے. آپ مرو بھی نہ، آپ بوڑھے بھی نہ ہو، آپ بیمار بھی نہ ہو. کہا اس کے لیے آپ کو جنت میں جانا پڑے گا. وہاں آپ کو بیماری نہیں آئے گی، وہاں آپ کو بڑھاپا نہیں آئے گا، وہاں آپ بیمار نہیں ہوں گے. یہاں آپ 3 گلاس پانی پی کے تھک جاؤ گے، وہاں 40 من دودھ پی لے گا کہ انسان پتہ بھی نہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے جنت ایسی بنائی وہاں اللہ سب کی خواہشیں پوری کرے. اصل کیا چیز ہے بھائی، جنت ہے یا یہ دنیا؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اب ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے میں نے 10 سال قید ہے، اس کے بعد میں نے رہا ہو جانا، پھر اپنے گھر چلے جائیں. تو اس کے لیے اعمال ہے، اس زندگی کے لیے اعمال ہے. حدیث میں آتا ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کی پابندی کرتا ہے عشاء کے بعد، اس کو اللہ پاک عذاب قبر نہیں دیں. آسان ہے مشکل ہے؟ 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں، سست آدمی بھی 5 6 منٹ پڑھتا ہے. قبر کی زندگی ہے نا، وہاں سب نے تو جانا ہے، تو اس کے لیے کیا اعمال بتائیں کہ وہاں اعمال کر کے جاؤ. قبر خود آواز دیتی ہے میرے پاس اعمال لے کر آنا. حسب نسب نہیں چلے گا. وہاں کوئی رشتہ داری نہیں چلے گی. وہاں امیر غریب نہیں چلے گا کہ یہ کسی بڑے عالم کا بیٹا یا شیخ الحدیث کا بیٹا. نہیں، وہاں اعمال چلے، وہاں اعمال کا سکہ چلے. 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اس کو اللہ 5 انعام دیتے. ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس کو عذاب قبر نہیں. اب کتنا مشکل کام ہے نماز پڑھنا، آسان ہے. اس چیزوں کی ہم پابندی کرنے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کریں. اللہ راضی ہوں گے اعمال سے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ نے خود ہی بتا دیا. اللہ تک جانے کے جو طریقے ہیں. میں دین کیا ہے؟ دین 5 وقت کی نماز نہیں ہے. دین 5 وقت کی نماز کا نام نہیں ہے. حج پورا دین نہیں ہے. یہ دین کے ارکان ہیں، کلمہ، نماز، زکوٰۃ. دین فرماتے ہیں علماء کرام کے 24 گھنٹے زندگی کا نام ہے، کہ ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ آپ اللہ کے حکم جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پہ پورے کرنے والے بن جائیں. یہ ہمارا دین بن جائے گا. آتا ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کہا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ ہم 24 گھنٹے اپنے اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں؟ کیا تم سوتے نہیں ہو، بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، دوست احباب، شغل مشاغل؟ کہا ہاں سب کرتے ہیں، لیکن ہم نبی کی سنت پہ کرتے ہیں. اللہ کا حکم سمجھ کے نبی کی سنت پہ کرتے ہیں، ہمارا دین بن جاتا ہے. یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟
ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کو راضی کرنے والی بن سکتی ہے اگر ہم اس کو باندھیں. الحمدللہ اللہ نے ہم پہ تو فضل کیا، ایک سلسلے کی نسبت دی، اپنے شیخ کی برکت سے کثرت ذکر دیا، سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ سے، جس میں کثرت ذکر ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوٹتے اللہ کا ذکر ہے. اور کیا فرمایا کہ میں اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے. مقصد کیا؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا. ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ سنا ہے کہ اس نے کہا، اللہ نے کہا فرمایا کہ میں تجھے شائع کر دوں گا. تو اس بزرگ نے کہا اللہ میں تجھے شائع کر دوں، جلال میں، حال میں، جس کو وجد میں کہا. تو کہا کہ بزرگ نے اللہ کو شائع کرنے کا کیا کہا؟ اللہ تو ہے. کہا کہ وہ راز جانتا تھا، وہ سب کو بتا دے گا کہ اللہ کو اس طرح راضی کر لو، اللہ اس طرح راضی ہو. اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں بزرگوں کی. وہ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے. وہاں اللہ تو انتظار میں کب میرا بندہ توبہ کرے اور کب اس سے میری دوستی ہو. بھائی اصل زندگی بیان کرنا مقصود نہیں تھا، بس یہ چند باتیں تھی کہ ہماری زندگی کا وقت ہے وہ قیمتی بن جائے. وقت لگنا ہے، محنت کرنی ہے، ہر انسان محنت کر رہا ہے. ہم کیا محنت کر رہے ہیں یہ ہم خود دیکھ لیں. ہمارا جان مال وقت کہاں لگ رہا ہے یہ ہم خود دیکھ لیں. یہی جان مال وقت اللہ کے راستے میں اپنے مشائخ کے پاس دین کی محفل میں لگے گا، قیمتی بن جائے گا، اور اس کا کوئی حساب نہیں ہے. جیسے تبلیغ والے مثال دیتے ہیں نا کہ جو وقت اللہ کے راستے میں لگے گا اس کا کوئی حساب نہیں ہے، جو گلی کوچے بازار میں لگے اس کا اللہ کو حساب دینا پڑے گا. الحمدللہ اللہ کا فضل اور احسان ہے، اللہ پاک نے سلسلے سے جوڑا، ایک نسبت ہم سب کو دی. اللہ میں اس نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ موت تک اس سلسلے کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ذکر کے جو حلقے ہیں الحمدللہ بھی ذکر ہوگا، یہ معمولی نہیں ہے، اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں.